من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في أرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. صلى الله عليه محمد وعلى اذان محترم گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد اور تیسرا سورہ پڑھ کر کے مرحوم حسن حضرت نے حضرت کو مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ محمد. اذان گرامی قدر محترم معزز سامعین کرام، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، اور برادران کی جانب سے مرحوم بھائی کے لیے سارے ثواب. تو میں نے بھی موسیٰ نبی اللہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا کو شکر آپ کے سامنے بطور عنوان بطور تبرک تلاوت کیے ہیں. ظاہر سی بات ہے اور بدل دینا مقصود نہیں ہے، بس بغرض ثواب چند شکر آپ تک پہنچانا ہے اور بات انشاءاللہ مکمل کر دینی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیتیں اس میں تلاوت کی ہے. دعا بڑی مشہور ہے نا موسیٰ پیغمبر کی، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور اس کے بعد یہ فقرہ واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به أزري. پروردگار ہمارے سینے کو شادہ کر دے، ہماری زبان کے راہوں کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری باتوں کو سمجھ سکیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اہل میں سے ایک وزیر قرار دے، میرے لیے ہمارے اہل میں سے وزیر قرار دے، اور اہل میں ہر ایک کو نہ قرار دے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو ذرا وزیر قرار دے دے. کیوں قرار دے دے؟ اس کے ذریعے سے میری کچھ پناہی کرنا، میری کچھ کو مضبوط کر دے. بس دو تین باتیں سنا ہوں. ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس آیت میں، مطالبہ موسیٰ نبی اللہ کا اپنے جانشین کے لیے ہے
اور شرط ہے کہ ہمارے اہل میں سے، اس کا مطلب ہے نااہل وزیر نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات جو میں سمجھ سکا، شاید آپ کا منتقل کر سکوں، کہ ایک تو نااہل وزیر نہیں ہو سکتا، اور پھر نبی خود وزیر نہیں بنا سکتا۔ نبی کا مطالبہ پروردگار تو وزیر قرار دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام ہے قیامت تک آنے والی بشریت کو کہ کسی نبی کا جانشین خود نبی نہیں بنا سکتا، تو بھلا امتی کو کہاں سے حاصل ہے کسی نبی کا جانشین معین کر؟ جب بھی جانشین نبی کا بنے گا وہ بنائے گا۔ اور میں آسان جملے میں کہہ سکوں، اگر امام بنے گا تب بھی وہی بنائے گا، ہم اور آپ نہیں بنائیں گے۔ جناب ابراہیم کو امام بنایا، انی جعلک للناس اماما، اللہ امام قرار دے گا، بندے نہیں بنائیں گے۔ خلافت بنے گی تو خلیفہ بندے نہیں بنائیں گے، انی جعلک فی الارض خلیفہ۔ جناب آدم کو اللہ نے خلیفہ، ہم نے بنایا نہیں، انی جعلک فی الارض، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ میں سمجھ سکتا اس کا مطلب ہے جو بھی منصب الہی ہیں وہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، خدا بناتا ہے، بندے فقط مانتے ہیں۔ بھائی اتنی سی بات سمجھ جائے دنیا مسئلہ حل ہو جائے۔ جو منصب بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اسے ہم بنا نہیں سکتے، ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب اس کے مقابلے اپنا بنائیں گے سوائے گمراہی کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اب چاہے منصب الہی کی بات کر لیں یا اصول حیات کی بات کر لیں یا نظام زندگی کی بات کر لیں، اس نے جو بنایا ہے اسے مانیے گا تو فلاح ہے، نجات ہے، کامیابی ہے۔ اگر اس کے بنائے کے مقابلے اپنا بنائیے گا تو ہلاکت ہے، گمراہی ہے اور بربادی ہے۔ اب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بناؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب کس کو بنایا؟ کہ میرے بھائی کو بنائے۔ کون؟ ہارون اخی۔ بس تھوڑی سی باتیں کرنی ہے اور بات کام کر دینی ہے۔ یہ تاریخ اخوت، بھائیوں کی داستان قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے، اور مختلف کردار بھائیوں کے پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں والا بھائی ہے، بمبئی والا نہیں۔ اخوت کی داستان اگر میں ابتدا سے چلوں تو ابتدائی مرحلے میں دو بھائی ہیں، انہیں حابیل و قابیل کہا جاتا ہے۔ دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، مگر اب ان دونوں بھائیوں میں فرق یہ ہے، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے۔ میں لفظ بدل دوں جو قرآن کہتا ہے، ان دونوں بھائیوں نے اللہ کا تقرب پانے کے لیے قربانی پیش کی۔ بہت توجہ، ان دونوں بھائیوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب پروردگار کے حصول کے لیے قربانی پیش کی۔ ان دونوں میں سے ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد ہو گئی۔ بات اگر پہنچ کر بحث کروں، تقرب پروردگار کے حصول کے لیے قربانی پیش کی جاتی ہے، مگر ہر پیش کی ہوئی قربانی قبول ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر پیش کردہ قربانی قبول ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے خلیفہ کے بیٹوں نے قربانی پیش کی، دونوں بیٹے ہیں، قربانی قبول ایک کی ہوئی۔ اب جس کی قبول نہ ہوئی وہ قتل پہ آمادہ ہو گیا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بھائی اللہ نے قبول نہیں کی، میری غلطی کیا ہے؟ سے لڑو لڑ پاؤ تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جواب کیا ہے؟ اللہ تو قبول کرتا ہے متقین سے۔ بہت توجہ، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ بات اگر واضح ہے تو عرض کروں،
کہ اسی لیے کہتے ہیں اعمال کا انجام دے لینا کمال نہیں ہے، اعمال کا کثیر تعداد میں ہو جانا کمال نہیں ہے، اعمال میں ظاہری حسن پیدا کر لینا کمال نہیں ہے، اصل کمال ہے عمل ایسا ہو کہ قبول کر لیا جائے۔ قبولیت کی شرط وہاں لگی ہے صاحب کہ ہم ہر ایک سے قبول نہیں کرتے، صرف اور صرف متقین سے عمل قبول کرتے ہیں، اور جن کے پاس تقوی ہے ان کا عمل قبول ہے، جہاں تقوی نہیں ہے وہاں عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب جب بات یہاں تک بڑھی تو کردار جو قرآن نے پیش کیا بھائی دونوں ہیں، جس کی قبول نہیں وہ کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس قبول نہیں ہوئی ہے۔ حابیل کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ پتہ نہیں بات آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ ایک بھائی قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے، میں تمہیں مار دوں گا، دوسرا کہتا ہے تم اگر مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تب بھی میں تمہیں قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ میں اتنا سمجھ پایا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ قاتل نہیں ہو سکتا، جس میں خوف خدا ہو وہ قاتل نہیں ہو سکتا، وہ مظلوم بن کر کے مرنا قبول کر سکتا ہے، ظالم بننا اسے گوارا نہیں ہے۔ مظلومیت کے ساتھ دنیا سے چلے جانا برداشت ہے، ظالموں کی فہرست میں آنا اسے قبول نہیں ہے اگر خوف خدا ہے۔ اس کا مطلب جو میں سمجھ سکا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں پہلے ان کے دلوں سے خوف خدا نکل جاتا ہے تب ظلم ہوتا ہے۔ اب وہ ظلم چاہے جس درجے کا ہو، بہت توجہ، عام طور سے جب ظلم اور ظالم و مظلوم کی بات ہوتی ہے تو ہم میں سے اکثریت عالمی سطح پر ہونے والے ظلم میں اپنے آپ کو ظالم کے خلاف کھڑا کر لیتی ہے، مظلوم کا زبانی حمایتی بن جاتی ہے، وہ ظالم ہے اس پر لعنت و فلاں پہ لعنت اور اس کو مٹ جائے ختم ہو جائے تباہ ہو جائے، اچھی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات کہنا چاہوں گا عالمی سطح پہ ہونے والے مظالم میں ظالم کے خلاف بول لینا آسان ہے، اصل مسئلہ ہے گھر کے اندر ہونے والے ظلم میں ظالم کے خلاف بولنے کی ضرورت پیدا کرنا۔ معاملہ بڑا آسان ہے، اسرائیل ظالم ہے جو چاہیے بول لیجئے کوئی دقت نہیں ہے، دقت تب ہے جب گھر کے اندر بھائی ظالم ہو، اب ظالم بھائی کے خلاف بولنے کی ضرورت پیدا ہو جائے تو سمجھ میں آئے کہ آپ کے اندر ظلم کی حمایت کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ ہے کہ ظالم کے ساتھ ہے۔ کیا کریں اللہ مسئلہ گھر کا ہے کیسے بولیں، اور جہاں مسئلہ گھر کا کہہ کر کے ہم نے زبان بند کی وہی یہ احساس ہوا دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، اور ہم حسین والوں کا شعار یہی ہے کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں، مظلوم کے حمایتی ہیں، ہم مظلوم کے ماتمدار ہیں۔ کاش ہمیں اسی ذکر مظلوم کربلا کے صدقے ہر قسم کے مظلوم کی حمایت کی توفیق ہو جاتی تو ہمارے گھروں کا نظام نہ بگڑتا، ہمارے خاندان کے شیرازے نہ بکھرتے، ہمارے اپنوں میں نفرتیں نہ پیدا ہوتی۔ ہم یقین جانیے اگر ہم اپنے گھر کے اندر کے ظلم اور ظالم و مظلوم کو پہچان جائیں تو بہت سے مسئلے خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ میں بات آگے بڑھانا چاہوں گا، کیوں نہیں بڑھاؤں گا ہاتھ، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور یہیں سے بات بھی واضح ہو گئی۔ دو سگے بھائی ہیں، کردار میں بڑا فرق ہے۔ اب یہاں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے صاحب کہ غلط تربیت کا اثر رہا ہوگا، کوئی مربی اور تو ہے ہی نہیں، گھر تو ایک ہی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، اور یہ دونوں ایسے ہیں جو خاص بنائے گئے ہیں،
خصوصیت کے ساتھ بھیجے گئے. تو کردار یہ ہے کہ جہاں دو بھائی ہیں، الگ الگ مزاج ہے، الگ الگ کردار ہے، مگر فرق ذرا محسوس کیجئے گا کہ جس بھائی نے مظلوم رہ کر کے مر جانا، قتل ہو جانا قبول کر لیا مگر قاتل بننا گوارا نہ کیا، قدرت نے اس بھائی کی لہد کو آج تک باقی رکھا ہے. قدرت نے اس بھائی کی قبر کو آج تک باقی رکھا. صدیاں گزر گئی، زمانے چلے گئے، آدم کا بیٹا آج کا نہیں ہے. کتنے زمینی انقلاب آئے، کتنے طوفان آئے، کتنے زلزلے آئے، سب کچھ مٹتا چلا گیا، مگر وہ بندہ آج بھی باقی ہے. قبر اس کی آج بھی سلامت ہے. کچھ تو دنیا سمجھے. شاید قدرت پیغام دینا چاہتی ہے، جسے اہل باطل ظلم کے ساتھ مٹانا چاہتے ہیں، اگر خدا باقی رکھنا چاہے تو آدم کے بیٹے حابیل کی قبر اب تک باقی رکھے ہوئے. تو کسی کو قتل کر دینا تمہارے اختیار میں ہے، مٹانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو اسے فنا نہیں کر سکتے، باقی رکھنے والا وہ ہے. اور شاید یہ وجہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی خوف خدا کے ساتھ اطاعت پروردگار میں صبر کر لیا، وہ آج تک باقی. ظلم کرنے والے ختم ہو گئے، ان کی مملکتیں ختم ہو گئی، حکومتیں مٹ گئیں، سرحدیں کتنی بڑی تھی یہ اہمیت نہیں ہے. خود آج نام لیوا کوئی نہیں رہ گیا. میں آگے بڑھ جانا چاہوں گا. اسی تاریخ و قوت میں ایک عجب تاریخ ہے ان بھائیوں کو بھی جنہیں یوسف کے بھائی کہا جاتا ہے. جناب یوسف کے برادران سب بھائی ہیں، سوے بھائی ہیں، باپ کی اولاد ہے، مگر کتنا فرق ہے. یہاں بھی کوئی قاتل ہے، کوئی مقتول بن رہا ہے. بھائی کو کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں اسے کنویں میں ڈال دیا، کیوں مٹانا چاہتے؟ کیونکہ بابا اسے زیادہ چاہتے ہیں. عجب وجہ ہے. شاید علماء نے لکھا یہ حسد کی وہ مثال ہے جو انسان کو حسد کی بنیاد پر یہاں تک پہنچا دیتی ہے. حاسد، اب بات ہے کہتا چلوں حسد یوں بھی بڑا خطرناک ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے. حسد خود یوں بھی خطرناک ہے. اتنا خطرناک ہے یہ ایمان کو کھا جاتا ہے. اب میں اطمینان سے ایک بات کہوں آپ سے. ایمان کی ایک بڑی مشہور تعریف ہے، یا علی حبک ایمان و تقوی. علی تمہاری محبت ایمان بھی اور تقوی بھی ہے. عشق علی ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا. اور حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. اگر میں اس کو منطبق کروں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسد عشق علی کھا جاتا ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہو جو ہماری محبت اہل بیت کے لیے مضر ہو تو ہمارے عشق کا تقاضا ہے کہ ہماری جان چلی جائے مگر وہ شے ہم سے قریب نہ ہونے پائے. اگر ہم نے یہ جان لیا کہ حسد ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر ہم حسد سے اتنی ہی دور رہیں کہ قریب نہ آنے پائے کہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے، یعنی عشق کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہماری محبت کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم مٹ جانا قبول کرتے ہیں، محبت اہل بیت چھوڑنا قبول نہیں کرتے. اور ہمیں اس بات کا علم ہو جائے صاحب یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ مکمل ایک موضوع ہے. وہ چیزوں سے پرہیز جو ایمان کے لیے موجود ہوا کرتی، بہت باتیں چلائیں گے اس کے اندر. اس بنیاد پر کیا ہوا؟ لوگوں نے جو ہے وہ اس بیٹے کو باپ سے دور کر دیا. مگر پھر کہنا چاہوں گا اتنے بھائیوں نے مل کر کے ایک بھائی کو باپ سے دور کرنے کے لیے کنویں کے اندر پھینک دیا، اور کیا کیا بہانے بنائے، کیا کیا جھوٹ بولے. مگر قدرت شاید زیر لب مسکرا رہی تھی کہ تمہارے اختیار میں مکانی اعتبار سے دور کرنا تمہارے اختیار میں ہوگا.
مگر تم جتنا زیادہ مکانی اعتبار سے دور کرو گے محبت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اگر دور کرنے کی وجہ سے یعقوب بیٹے کو بھول جاتے تو تم اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے. تم نے ظاہراً دور کیا, یہاں محبت میں اور اضافہ ہو گیا. اب ہر لمحہ یوسف کی بات ہو رہی ہے, ہر لمحہ ذکر یوسف ہو رہا ہے, بے چینی اضطراب بڑھتا چلا جا رہا ہے. تم نے چاہا تھا وہ مٹ جائے گا, قدرت نے اسے بادشاہ تک پہنچا دیا, حاکم تک ہو گیا, اور پھر قدرت نے اپنا کرشمہ دکھایا کہ جو لوگ مل کر کے, اہل باطل مل کر کے جس حق کو مٹانا چاہ رہے تھے, ایک دن وہ بھی آیا, سب ہاتھ جوڑے ہوئے اس کے سامنے کھڑے نظر آئے, اس کے سامنے بھکاری جیسے دکھائی دیے, اس کے سامنے سائل بن کر کے موجود نظر آئے. اس کا مطلب یہ ہوا عقیدہ بڑھ جانا چاہیے. اللہ جب باقی رکھنا چاہتا ہے, دنیا جسے مٹانا چاہے خدا اسے بادشاہ بنا دیا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل. مکمل داستان ہے قوت کی. سمجھو بات کو میں اپنی, میں جاتے لانا چاہ رہا تھا آپ کو. انہی بھائیوں کی ساری داستان چھوڑتے ہوئے جو آیت میں نے پڑھی, یہ بھی بھائیوں کا کردار ہے. ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے, پروردگار میرے اہل میں سے میرے اس بھائی کو میرا وزیر بنا دے, میرا جانشین بنا دے. کون؟ ہارون, جو میرا بھائی ہے. اب اس کا مطلب جو میں سمجھ کروں شاید کہ مسئلہ بھائی بھائی کا نہیں ہے, مسئلہ کردار کا ہے. اگر ایک جیسا کردار ہو جائے, ایک جیسا مزاج ہو جائے, دونوں بھائیوں کا مشن ایک ہو جائے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا پشپنا بن جایا کرتا ہے. اور جب دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق ہو جائے, ایک طالب دنیا ہو جائے, دوسرا اللہ کا نمائندہ بن جائے, تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ طالب دنیا اہل حق کے مقابلے میں ہی کھڑا رہا ہے. اس نے اسے مٹانا چاہا, کبھی حسد کا شکار ہوا, کبھی بوجھ کا شکار ہو گیا, کبھی تکبر کا شکار ہو گیا. نتیجہ تو سامنے ہے کہ صرف بھائی ہونا کمال نہیں ہے, ہم مقصد ہونا ضروری ہے, ہم مشن ہونا. یہ سوال پڑھ رہے محمد وآل. اب مسئلہ ذکر نہ کہنا چاہوں گا, جب بات آئی اخوت کی ہے تو قانون شریعت میں جو دو بھائی, ایک تو ہم سمجھو سگے بھائی ہوتے ہیں, نسبی بھائی بھی ہوتے ہیں, ایک برادری ہے وہ ایمانی بھائی والی. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, سارے مومنین بھائی ہیں. اب بہرحال یہ لمحہ فکریہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے ان قریبی بھائیوں کو سمیٹ پا نہیں رہے تھے کہ قرآن نے دائرہ اور بڑھا دیا, سبھی اہل ایمان بھائی ہو گئے. میں اس کے بعد جو بات کہی فاصلحوا بین اخویکم, تو اپنے بھائیوں میں مصالحت کر کے رہو. بات تمام بھائیوں سے ہے, بہت توجہ. ہمارے جب بھائی ہیں تو یہ سنو کے ساتھ ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ شاید قدرت آواز دے, نادان, ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایمانی رشتے کی بنیاد پر بھائی ہو, مگر بشر ہو, تمہارے اپنے بشری تقاضے بھی ہیں. اس بشری تقاضے کی بنیاد پر تم میں اختلاف پیدا ہو جانا ممکن ہے. اس بشری تقاضے کی بنیاد پر تم دو بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف ہونا بشریت کا تقاضا ہے. اس اختلاف کو مٹا کر کے صلح کر لینا ایمان کا تقاضا ہے. اس اختلاف کو مٹا کر کے مصالحت کر لینا مومن ہونے کا تقاضا ہے. اب دیکھنا صرف اتنا سا ہے, تم میں ایمان کتنا زیادہ ہے. کیا تقاضا ہے بشریت ایمان پر غالب آ جائے گا کہ لڑ لیے تو قیامت تک میل نہیں ہوگا, یا محبت علی اور ایمان اس تقاضے پر غالب آئے گا کہ جس تقاضے کی بنیاد پہ لڑے تھے وہ اپنا مسئلہ ہے, اور عشق علی تو ہے نا, ایمان کا تقاضا ہے جھگڑے کو بھلا کر کے میل کر لیا جائے, مصالحت کر لی جائے, مومن مومن بھائی بھائی ہو جائے.
کیا ممکن ہے؟ کہ بڑی آزمائش والی بات ہے، معاف کیجیے گا، اپنے آپ کو زبانی طور پر عاشق علی، مولائی، بلائی کہلانا بہت آسان ہے، مگر جہاں ذرا سا محبت کا امتحان ہو جائے کہ تمہیں اپنا وجود پسند ہے یا علی کی محبت، تو وہی ہم لوگ الجھ جاتے ہیں۔ کریں کیا؟ کیسے اس مسئلے کو حل کریں؟ دوسرے پہ کمنٹ کرنا بڑا آسان ہے، ارے اس کو علی سے محبت نہیں ہے جی، یہ محب اہل بیت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس میزان پر رکھ کر کے تول کر کے دیکھنا، جب کبھی ایسا مسئلہ آیا ہم نے عشق اہل بیت کو مقدم کیا یا اپنی خواہشات کو مقدم کیا، یہ مسئلہ بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ ہم نے محبت اہل بیت کے مطابق عمل کیا یا اپنی چاہتوں پہ عمل کیا، یہ مسئلہ بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، واقعی عاشق اہل بیت وہی ہے جو محبت اہل بیت کے سامنے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ بھائی محترم، یہ مسئلہ بڑا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایمانی اخوت کو نبھایا جائے۔ سارے اہل ایمان بھائی، اور جب بات آئی تو کہتا چلوں اس ایمانی اخوت کی تشریح جب کی گئی روایات کی روشنی میں، تو روایتیں کہتی ہیں کہ اس اخوت کا مطلب کالجسد الواحد، ایک جسم کی طرح سے ہے یہ اخوت۔ مطلب کسی ایک عضو کو شکایت ہو، تکلیف ہو، تو بقیہ اعضاء اطمینان سے نہ بیٹھ جائیں، اب مسئلہ آنکھ کا ہے، ہمیں کیا کرنا، اما چھوڑیے درد تو دانتوں کو ہے، مجھ سے کیا مطلب، تکلیف ہاتھ میں ہے تو پیر کیوں پریشان ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس پورے جسم کے اندر کہیں تکلیف ہو، پورا جسم پریشان رہتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس وقت تک سکون میں نہیں آتا جب تک اسے آرام نہ ہو جائے۔ کاش ہم بھی اس جسد واحد طرح مومن ہوتے، ہمارے مومن اگر کوئی پریشان ہو تو دوسرا مومن خوش نہ ہو، اچھا ہوا پریشان ہے، بلکہ اس کی پریشانی پر یہ بے چینی محسوس کرے جب تک اس کی پریشانی کو دور نہ کر لے، اسے قرار میسر نہ ہو۔ اگر رشتہ ایمانی ہے، اور شاید یہی وجہ جو ہم سے سوال ہوتا ہے، صاحب آپ لوگ بلا وجہ وہاں عراق کے مومن مارے جا رہے، چلا رہے، کراچی والے بیٹھ کر کے یہاں سے کیا مطلب ہے؟ ظلم وہاں بحرین میں ہو رہا ہے، یہاں ہنگامہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کر لیں گے صاحب آپ؟ اتنا جواب صاحب، شاید آپ نے ابھی ہماری ایمانی اخوت کا معنی نہیں سمجھا ہے۔ پروردگار نے تمام اہل ایمان کو بھائی بنایا ہے، جہاں جہاں رشتہ ایمان ہوگا ان میں سے کسی کو بھی تکلیف ہوگی تو ہر مومن آواز اٹھائے گا۔ یہ اپنے مومن ہونے کی دلیل پیش کی جا رہی ہے، ہر مومن آواز اٹھائے گا۔ پھر آپ کی آواز سے ہوگا کیا؟ کچھ ہو نہ ہو، کم از کم اس کی فہرست میں ظالموں کا حامی نہیں لکھا جاؤں گا، اس کی فہرست میں ظالموں کا حامی لکھا جاؤں گا۔ اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا شمار ظالموں کے ساتھ نہ ہو۔ عزیزان محترم، اس اخوت کے مرحلے سے بس آگے بڑھنا چاہوں گا۔ یہ جو رشتے کی بات ہوئی، میرے بھائی کو میرا جانشین بنا دے، اور میں عرض کروں اسی جانشینی اور موسیٰ کی دعا کو خود پیغمبر اسلام نے تشبیہ دی مولا علی سے، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون موسیٰ الا لولا نبی بعدی۔ بات وہی ہے جو نسبت ہارون اور موسیٰ کی تھی، وہی نسبت میری اور علی کی ہے۔ عزیزان محترم، بعض افراد نے بغض علی کا شکار ہو جانے کی وجہ سے اس حدیث پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ صاحب یہ حدیث علی کے فضیلت میں تھوڑی نہ ہے، اس میں علی کی منقصت ہے،
تنقیص کی گئی ہے. تنقیص کیا ہے؟ کیونکہ جناب ہارون کو جس وقت جناب موسیٰ نے کوہ طور پہ جاتے وقت اپنا جانشین بنایا تھا تو ان کی وزارت کے زمانے میں قوم منتشر ہو گئی تھی. نبی ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ ہارون کی جیسی نسبت علی کی مجھ سے ہے کہ علی کے دور وزارت میں قوم منتشر ہو جائے گی. اور کسی کی قیادت میں انتشار ہو جانا اس کی تعریف تھوڑی نہ ہے. اور کیا اپنے بغض علی میں یہاں تک باتیں پہنچ چکی ہیں. مگر اس تنقید کرنے والے پر علامہ طالب جوہری صاحب نے بڑا پیارا سا جواب دیا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا آپ کی اس بات کو، مگر یہ بھی تو سوچا جائے گا کہ جب قوم منتشر ہوئی تو وہ سامری قوم تھا جس نے بچڑا بنایا تھا. وہ بچڑا بنا کون تھا؟ اس کی بات بھی تو ہوگی نا. تو انتشار میں فقط یہ بات بھی قائد کون تھا؟ جن لوگوں نے بچڑے کو بنا لیا تھا ان کا تذکرہ بھی تو آئے گا. اب اس دور کا سوال پڑھے محمد وآل محمد. تو بغض میں بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ فضائل ہضم نہیں ہوتے تو منطق تلاش کی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بس بات سمجھنا چاہوں گا. اور ہمارے کہا دیکھیں اس حدیث پر تنقید کی لوگوں نے اور اس کو نہ ماننے کی ضد جو ہے اس کے پیچھے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے. اگر اس حدیث کو اس نظریے سے مان لیا جائے کہ وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی تو پھر اس دربار کے منظر کو یاد کرنا پڑتا ہے جب موسیٰ کے مقابلے میں ساحر آئے اور انہوں نے اپنے اپنے جادو آزمائے، رسیاں پھینکی اور ادھر سے موسیٰ کے ہاتھ کا عصا چلا، اس نے ان رسیوں کو نگلا. اس کے بعد وہ سارے ساحر جادوگر سجدے میں چلے گئے. اب سجدے میں گئے تو یہ کہتے ہوئے گئے ہم ایمان لے آئے. بہت توجہ، ہم ایمان لے آئے رب ہارون اور موسیٰ پر. اگر حدیث کو مان لیا جاتا ہے کہ وہی نسبت ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا جب جب کلمہ پڑھا جائے گا تو ایمان کا تذکرہ جانشین کا نام دے کر بھی ہوگا. وہی بات ہارون و موسیٰ والی، بغیر جانشین کے نام کے کلمہ مکمل نہیں ہوگا تو دقت پیدا ہو جائے گی، کلمے کے اندر نقص نکل آئے گا. لہذا حدیث کا ہی انکار کر دو. ظاہراً حدیث منزلت ہے مگر یہ حدیث ولایت کو ثابت کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل. عزیزان گرامی، تو یہ بات تھی کہ جب بھائی ایسا ہو کہ ہم مقصد ہو، مشن ایک ہو، ہدف ایک ہو تو پھر ایسے بھائی کو شریکار بنایا جاتا ہے. ایسا بھائی پشت پناہ ہو جایا کرتا ہے، قوت بازو بن جایا کرتا ہے. کچھ باتیں میں جانوش کہنا چاہوں گا. جب بات اخوت کی آئی ہے تو روایتیں بہت سی ہیں، میں سمیٹوں گا کہ جہاں دوستی اور اخوت کو ایک ہی نام دیا گیا، اپنے بھائی بناؤ، دوست بناؤ، ساتھی بناؤ، مگر یاد رکھنا بہترین بھائی وہ ہے، توجہ، بہترین بھائی وہ ہے جو اطاعت پروردگار میں مددگار ہو. بہترین بھائی وہ جو تمہیں آخرت یاد دلائے. بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے اندر خوف خدا پیدا کر دے. بہترین بھائی وہ ہے جو تمہیں برائیوں سے روک دے، جو تمہیں اچھائیاں سکھائے. لہذا کسی کو بھائی بنانے سے پہلے، دوست بنانے سے پہلے، ساتھی بنانے سے پہلے دیکھ لینا کہ یہ بھائی مجھے خدا سے قریب کرتا ہے یا اللہ سے دور کرتا ہے. اگر خدا سے قریب کرے تو بہترین بھائی ہے، اگر خدا سے قریب نہ کرے تو اللہ سے دور کرے، اطاعتوں سے دور کرے، بندگی سے دور کرے، نیکیوں سے دور کرے تو دوستوں معاف کرنا، اب وہ کتنے ہی اچھے ہوٹلوں میں لے آئے، آپ کو کھلائے پلائے، آپ کا اچھا بھائی نہیں ہو سکتا. کتنی بڑا پکنک اور سیر پہ آپ کو لے جائے، آپ کا اچھا بھائی نہیں ہو سکتا.
آپ پہ کتنے ہی پیسے خرچ کر دے آپ کا بہتر بھائی نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر میں امام صادق کی روایت کے اعتبار سے بہترین اور پسندیدہ بھائی کی بات کروں تو امام فرماتے احب اخوانی الیہ من احب الیہ عیوبی، میرا سب سے بہترین بھائی وہ ہے، پسندیدہ بھائی وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے۔ اب امام کے دیے ہوئے اس میزان کو لے کر کے اپنے سماج میں اپنے بہتر بھائی تلاش کیجئے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ جو مجھ سے میرے عیب نہ بتائے دوسرے کے عیب بتائے وہ اچھا دوست ہوتا ہے۔ معصوم کی نظر میں اچھا وہ ہے جو مجھ سے میرے عیب بتائے۔ بہت توجہ، ایک بات قابل غور یہاں یہ ہے، مجھ سے میرے عیب بتائے، مجھ سے دوسرے کے عیب نہ بتائے۔ لفظ بدلوں، میرے عیب دوسرے کو نہ بتائے۔ امام چاہتے اگر تمہیں اپنے کسی دوست میں کسی بھائی میں کوئی کمی کوئی عیب کوئی نقص دکھائی دیتا ہے تو جا کے اس کو بتاؤ، یہ محلے میں نہ بانٹو، جا کر کے چوراہے پہ نہ بتاؤ، دوسروں سے نہ بیان کرو۔ ہم کرتے کیا ہے؟ جس میں عیب ہے اس سے نہیں بتاتے، دوسروں کو بتاتے۔ جس میں عیب ہے اسی سے بتائیں تو اصلاح ہو جائے گی، بہتر بھائی کہلاؤ گے۔ جس میں عیب ہے اس سے نہ بتا کے دوسرے سے بتائیں تو غیبت ہو جائے گی، گنہگار ہو جاؤ گے۔ مسئلہ سیدھا سا ہے، ہمیں گناہ سے بچنا ہے، اہل بیت کے راستے پہ چلنا ہے۔ آپ کو میرا بیان اچھا نہیں لگا، میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو آپ بجائے اس سے کہ ضمیر بھائی سے پہلے کہیے، آ کے مجھے سے پوچھا تھا آپ نے یہ کہاں سے پڑھا، آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہوگا؟ پڑھنے والا پڑھ کے چلا گیا، بعد میں قبلہ یہ فلاں ایسے پڑھ دیا اور یہ کہہ دیا۔ اگر وہ آپ کی رسائی میں نہ ہوتے تو شاید علمی مسئلہ حل کرنے کی بنیاد پر بغیر نام لیے سوال کر کے معلومات حاصل کی جا سکتی تھی۔ اگر بندہ رسائی میں آپ کے ہے، فون کا زمانہ ہے، کال کر لیے، سرکار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، بات کر دیجیے، ایسے ریفرنس دے دیجیے، اس کو سمجھا دیجیے، تو کوئی دقت ہی نہ پیدا ہوتی۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ جس کی بات اس سے نہیں کریں گے، پورے سماج سے بات کی جائے گی۔ یہی چیز آسان لفظوں میں کہہ دوں، نقصان اسی لیے ہے کہ جو طریقہ ہمیں اہل بیت نے بتایا ہم اسے چھوڑ کر کے اپنا نیا انداز پیدا کر لیتے ہیں۔ دقتیں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں۔ تو بات سمجھنا چاہوں گا میں، اس اخوت کے دائرے سے میں آگے بڑھوں، منزل آگے چلے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جہاں بات نسبت کی آئی، میرا بھائی یہ وہی مملکت ہے، ویسی وزارت ہے، ویسا ہی جانشین ہے، ہمارے اہل میں سے ہے، میرا بھائی ہے، میرا پشت پناہ ہے۔ جب پشت پناہ ہے تو ظاہر سی بات ہے مقصد ایک ہوگا، مشن ایک ہوگا، ہدف ایک ہوگا۔ آسان ہم لوگ کہہ دوں، اگر سارے برادران ایمانی مل کر کے ایک دوسرے کے پشت پناہ ہو جائیں، مقصد سب کا ایک ہو، ہدف ایک ہو، مشن ایک ہو۔ مشن کیا ہو؟ میں کہنا چاہوں گا ہم سب کا مشن اگر یہ ہو جائے کہ ہم اپنے معاشرے کو حسینی معاشرہ بنا دیں گے، اپنے سماج کو علوی سماج بنا دیں گے، اپنی سوسائٹی کو اہل بیت کی سوسائٹی بنا دیں گے، خالی نام لا کر کے نہیں، چوراہے کے اوپر علی کالونی مثلاً یا عباس کالونی مثلاً، عملی طور پر کردار کے طور پر ہم میں سے ہر بندہ اس کردار کو اپنا لے جو مولا حسین کو پسند ہے، جو مولا علی کو پسند ہے، اور سماج علوی سماج بن جائے۔
ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہو جائے، اس کا حمایتی ہو جائے. اور جب بھائی ہو جائے تو ایک بات کہنا چاہوں گا، بھائی ہونے کا تقاضا ہے جب بھائی کو محسوس ہو میرا بھائی کہیں سے کمزور ہے تو مضبوط بھائی اپنے کمزور بھائی کو مضبوط بنا دے، کہیں سے کم تر نظر آئے اسے بلندر بنا لے، اور اس بات سے بالکل نہ گھبرائے اگر میرا کمزور بھائی میرے برابر کا ہو گیا تو میں بڑا کیسے رہ جاؤں گا. شاید دقت یہی ہے، اگر میرا کمزور بھائی میں نے اسے تھوڑا سا اٹھا دیا اور میرے برابر کا ہو گیا میں بڑا کہاں رہ جاؤں گا، میں تو برابر ہو جاؤں گا، اس لیے چھوٹا ہی رہنے دو. اس سوچ سے باہر نکلیے اور یقین جانیے اگر آپ نے خوشنودی پروردگار کے لیے اخوت ایمانی کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے اپنے کسی مومن بھائی کو سہارا دے کر کے بلند کیا ہے تو اللہ آپ کو چھوٹا نہیں ہونے دے گا، خدا آپ کو چھوٹا نہیں ہونے دے گا، اور جسے وہ بلند کرتا اسے کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا. تو سماج کے ذریعے بلند ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے خدا کے ذریعے بلند ہونے کی سعی کی جائے، یہ بلندی واقعی دائمی ہوگی، باقی رہنے والی بلندی ہوگی. اور تاریخ آپ کے سامنے، واقعات سارے آپ کے ذہنوں میں، کربلا ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ اس وقت کوئی آئیڈیل ہے جن کے پاس طاقتیں تھیں، قوتیں تھیں، اقتدار تھا، بڑی وسیع سرحد تھی، بڑا لشکر تھا، وہ ختم ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا. ان کی تعریف کرنے والا بھی شرمندہ ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے. ایک صاحب کہ جب باطل کی انتہا پہ پہنچتا ہے، خباثتوں کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، شکم حرام سے پر ہوتا ہے، تبھی کوئی ان کی تعریف کر سکتا ہے، ورنہ پاک نفس کبھی ایسوں کی تعریف نہیں کرتا. پاک نفوس صرف ان کی تعریف کرتے ہیں جن کا کردار بلند رہا، جنہوں نے اطاعت پروردگار میں قربانیاں پیش کی. بس عزیزان محترم، اس فلسفے پہ آگے بڑھوں. یہ دو بھائی ہیں، جہاں علی اور رسول جیسے بھائی دونوں دوسرے کے پشت پناہ ہیں. ایک عجب تاریخ ہے بھائیوں کی، جہاں ایک دوسرے پہ فدا ہونے کو تیار ہے. قربانی کا وہ حوصلہ ہے کہ جب اہل باطل متحد ہو کر کے تلواریں کھینچ کر کے قتل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ لیٹا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ منظر اتنا حسین ہوتا ہے، قدرت بھی ناز کرتی ہے، فرشتوں میں افتخار ہوتا ہے کوئی بھائی جو اپنے بھائی کو اپنی زندگی دے دے. عزیزان محترم، بڑا محترم رشتہ ہے. بات ہے کہتا چلو بس بات کو ختم کرو، غدیر قریب ہے. غدیر پر بھی ایک عمل مواخات کا ہوتا ہے، صیغہ مواخات پڑھا جاتا ہے، قوت والا صیغہ، جہاں اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی بنتے ہیں. میں اتنا سمجھ پایا یہ اخوت، وہ جو علوی اخوت ہے، اسی کی تکرار غدیر پہ کی جاتی ہے. سارے بلائی، سارے غدیری ایک دوسرے کو اپنا اپنا بھائی بنا لیں اور اس طرح سے بھائی بن جائیں. اور آپ کو یاد ہو کہ بھائی بن کر کے جتنے حق بھائیوں کے بنتے ہیں ان سب کو معاف کرتے ہوئے، بہت توجہ، سب کو معاف کرتے ہوئے بھائی بھائی کے درمیان معاف کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے کہ ہم نے سارے حق معاف کر دیے، سب معاف ہیں. بس اتنا سا مطالبہ ہے اگر وہاں موقع ملے شفاعت کرا لینا. وہاں کی شفاعت والی بات نہیں چھوڑی گئی ہے. شکرہ کہوں کہ شاید اس صیغہ اخوت کے اندر اپنے آپ میں پیغام یہ ہے کہ جب بھائی بن جاؤ تو مادی حق معاف کر دیا کرو اور آخرت کی فکر میں رہا کرو کہ وہاں بھائی چارہ باقی رہ جائے اور وہاں ایک دوسرا دوسرے کی شفاعت کرنے کے لیے آمادہ رہے. اگر ایسی اخوت ہے تو یہ غدیری اخوت ہے.
دوسرے بھائی میں ہونی چاہیے. بھائیوں میں بھائی کو معاف کرنے کا حوصلہ تو خراب ہے. ہر ایک بھائی کے اندر دوسرے بھائی خطاؤں کو درگزر کرنے کا جذبہ باقی رہے. یہ آزادے ہیں کہ تمہارے مولا ہیں، تم ان کے غلام ہو، ہمیشہ غلام کی طرح سے رہنا. یہ شہزادیاں ہیں زینب ام کلثوم، ان کے سامنے غلام کی حیثیت سے رہنا. میں مرحوم کے بھائی کو پرسہ دینا چاہتا ہوں، مرحوم کی بہنوں کو پرسہ دینا چاہتا ہوں. یقیناً جب بھائی چلا جائے تو ہمارے آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جس وقت مقتل سے اس بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو سلام کیا تھا تو مولا حسین نے بڑا تاریخی وصیہ پڑھا تھا کہ الان انکسر ظہری، بھیا کمر ٹوٹ گئی. شب مغفرت میں شب دعا ہے، آنکھوں میں آنسو کے سرس ہو، اپنی اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، معرفت اہل بیت کا انعام طلب کیجیے. یقیناً بڑا موقع ہے، شب ہے، آنکھوں میں آنسو کی جائے آنسو کے ساتھ دعا ضرور کیجیے. سخت منزل ہے کہ نہیں ہے، امام حسین جیسا بھیا کمر ٹوٹ گئی. عزیزوں، بھائیوں پر بہنوں کو بڑا ناز ہوا کرتا ہے، اور ان کی بہنوں نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے. میں کیسے کہوں، کوئی بہن کتنی چاہنے والی کیوں نہ ہو، زینب جیسی چاہت کسی بہن میں بھائی کے لیے نہیں آ سکتی. جو محبت جناب زینب کو اپنے بھائی سے تھی، روایتیں کہتی ہیں کہ اتنی زیادہ محبت یہ بہن کے علاقے میں ہے، اگر نگاہوں سے حسین گزر ہو جائے تو بہن گریا کرنے لگتی ہے، اور جیسے حسین سامنے آ جائے بہن خاموش ہو جاتی ہے. جہاں اتنا گہرا رشتہ ہو بھائی اور بہن کا، بعض اہل مکتب نے لکھا جب شہزادی زہرا نے جناب زینب کی کیفیت دیکھی کہ حسین اگر سامنے ہو تو بہن خوش ہے، بہن مطمئن ہے، حسین دور ہو جائے زینب رونے لگتی ہے. بابا سے کہا بابا دونوں بھائی بہن میں بہت محبت ہے. نبی کی آنکھوں میں اشک آئے ہوں گے اور بابا کہے بیٹی اللہ اسی محبت کا تو امتحان لے گا. جو بہن اپنے بھائی سے چند لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی، اسی بہن کے سامنے اسی بھائی کے گلے میں خنجر چلے گا، زینب کھڑی کتنا سخت ہوگا جناب زینب کے لیے کہ جہاں حسین جیسا بھائی ہے اس گلے میں خنجر چل رہا ہے. بہن جو لوگ زیارتوں پہ گئے ماشاءاللہ جاتے رہتے نا، وہ دل زینبیہ آپ کو تعبیر جدید ہو گئی. کتنا فاصلہ ہے دل زینبیہ کا نگاہ حسین سے، اتنے قریب سے زینب جیسی بہن دیکھ رہی تھی. ظالم خنجر چلا رہا ہے، وہ میرا پیاسا ہماری شہید ہو رہا ہے، میں آزادہ ہوں، میں کیسے اثر ہوں. یہ منظر بڑی سخت تھی، حد کر دی میں نے گفتگو، اور اس کے پڑھ کر کے منظر تب آئی جب یہی بہنیں قیدی بنا کر کے اسی مقتل سے گزارتی جانے لگی. یہ آزادہ ہو، میں الفاظ کہاں سے لاؤں میں ترجمہ نہیں کر سکوں. اللہ کسی بہن کو اتنا مظلوم اور مجبور نہ بنائے جتنا امام حسین جناب عباس کی بہنیں ہو گئی تھی. تاریخ کے فکر یہی ہے، جس وقت یہ بہنیں قریب سے گزرنے لگی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے خود کو بہرنی سے گرایا ہے، لیکن بیٹے
المستقبل فيها بل أرادها قبل الفتنة وليتذكر يا رب رحمة هذا الزمان ہمیں جو پریشانی کو دور فرما تو بیمار آزاد